سافٹ ویئر اپڈیٹ ان کا ہوتا ہے جن کا ہو سکتا ہے. جو لا علاج کیسز ہوتے ہیں نا ان کے اوپر وقت ضائع نہیں کرتی ہیں ایجنسیاں. تو اگر میرا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو سکتا ہے تو پھر عمران ریاض کا بھی ہو سکتا ہے, پھر عمران خان کا بھی ہو سکتا ہے. پوری قوم کو جمعہ کا دن یہاں مبارک ہو. تو عمران خان صاحب کی ضمانتیں نیب کے کیس میں تو ویسے ہی کیس نہیں بنتا, اور جس پھونڈے طریقے سے گرفتاری کی گئی تھی سپریم کورٹ کی طرف سے, لوگوں نے بڑی ایک عجیب سی کنفیوژن پیدا کر دی تھی. میں نے رات ہی کو بات کر لی تھی یہاں بین الاقوامی وکلا کے ساتھ بھی پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ بات کلیئر کی تھی کہ عمران خان صاحب کی ضمانت صرف ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے صرف پیش ہونا ہے. ضمانت ان کا حق ہے اور یہ ضمانت روکا نہیں جا سکتا ہے. جب ایک قانونی طور پر آپ گرفتار ہو جائیں تو پھر ضمانت بعد از گرفتاری ہوتی ہے. سپریم کورٹ نے معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے بھجوایا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج 2 ہفتے کے لیے ضمانت دے دی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کیس سنا تو یہ کیس ہی ختم ہو جائے گا, کہ وہ کیس کوئی نہیں ہے. پھر ایک اور عجیب و غریب سی ہے, یعنی منیب فاروق نے بیٹھ کے جی حفاظتی ضمانت کے حوالے سے آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کہاں جائیں آپ؟ حفاظتی ضمانت پریونٹیو ڈیٹینشن کے واسطے آرٹیکل 1 مسلمہ اصول ہے کہ جہاں کہیں بھی ہو آپ کو حفاظتی ضمانت عدالت دیتی ہے تاکہ آپ متعلقہ عدالت تک پہنچ سکیں. تو جہاں تک جو دہشت گردی کے مقدمے عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد درج ہوئے ہیں, وہاں عمران خان صاحب متعلقہ کورٹ وہ اپنا اس سارے دہشت گردی کی عدالت ہے لاہور, وہاں رابطہ کر سکتے ہیں. اور اومنی بس آرڈر میں سمجھتا ہوں یہ ہونا چاہیے کہ بار بار پرچے درج کیے جا رہے ہیں, تو اس طرح کے آرڈر عدالتیں جاری کرتی ہیں کہ جس میں کوئی بھی اگر آپ نے پرچہ درج کرنا ہو تو عدالت کی مرضی کے بغیر آپ پرچہ درج نہیں کریں گے. یہ ایک آسن فیصلہ ہے اور بنیادی حقوق کے تحفظ کی بات ہے, اور میں یہ چیلنج کرتا ہوں جو کہتے ہیں کہ بہت خاص فیور کیا ہے, بتا دیں آ جائے کس لیے آنا ہے. میں نے مریم اورنگزیب کو بھی چیلنج دیا تھا فریدہ فاروقی کے پروگرام میں, انہوں نے کوئی ایسی بات کی اور جس طرح کی پریس کانفرنس کی ہے, توہین عدالت کی ہے. خود خدارہ کچھ ہوش کے ناخن نے اس ملک کو آگے لے کے چلے. اس طرح کے جتنے کام ہیں نا یہ ملک کے انارکی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. عدالتوں کو ملائن کرنے کی اب سازش اور کاوش میں مصروف ہے. عدالتیں آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرتی ہیں اور کرتی رہیں گی. پاکستان تحریک انصاف اور ہم سب کو عدالتوں پر یقین ہے اور عدالتوں پر ہم یقین رکھتے رہیں گے. السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. پوری قوم کو مبارک. آج جمعہ کا دن بھی ہے, آپ کو پتہ ہے, اور بڑی کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کی. بڑے ملکی حالات نارمل روٹین سے ہٹا کے ایسے ٹریک پہ لے جانے کی کوشش کی. یاد رکھیے گا رب پاک جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے. عمران خان صاحب کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ضمانتوں کی سماعت کی ہیئرنگ تفصیلات میں ابھی تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں. پہلے تو آپ کو پتہ ہے عمران ریاض صاحب کو اٹھا لیا گیا تھا ایم پی او میں. یعنی ان کا کیا کنسر, حکومتوں کا کام ہے کہ ایم پی او کے تحت یہ صحافیوں پہ اٹھاتے پھر رہے ہیں. صحافی برادری کو اس پہ یکجا ہونا پڑے گا. بین الاقوامی طور پر بھی ہم نے فیصلہ کیا ہے. یہاں انٹرنیشنل لائر ایسوسی ایشن بیرسٹر اینڈ سولسٹرز ان کے ساتھ بڑی تفصیلی ملاقات چل رہی ہیں. ایمنسٹی انٹرنیشنل میں کچھ معاملات کو اٹھایا جائے گا تاکہ صحافت کی آواز کو بالکل بند نہ کیا جا سکے. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس چیف جسٹس محمد امیر بھٹی صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں. کوئی پریشر برداشت نہیں کیا اور آفتاب اقبال صاحب کو رہا کرنے کا حکم دے دیا, معطل کر دیا ایم پی او کا آرڈر, اور الٹیمیٹلی وہ ایم پی او ویسے بھی سسٹینیبل نہیں ہے. عمران ریاض صاحب کا ابھی جب میں پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت تک تو آپ کو تفصیلات نہیں آ سکیں گے, چونکہ ہیئرنگ ان کی ہونی ہے شام 6 بجے کے قریب, اور امید ہے کہ وہ بھی رہا ہو جائیں گے. زور ہم نے بڑا ڈالا ہوا ہے, ہماری ٹیمیں ساری موجود ہے. اپنا آپ کو پتہ ہے کہ میں بھی امی علی اشفاق بھی یہاں لنڈن میں ہے, میں بھی یہاں لنڈن میں ہوں. ٹیمیں ہماری وہاں پر کام کر رہی ہیں اور انشاءاللہ آپ کو اچھی خبر ملے گی. اب لے چلتے ہیں آپ کو اسلام آباد میں. کل پریس کانفرنس کی تھی, وہ صبح کے پروگرام میں آپ نے دیکھ لی ہوگا. انٹرنیشنل لاء سارا کچھ یہ بتا دیا تھا. کوئی احسان نہیں ہے. عمران خان صاحب کو حفاظت میں اس لیے رکھا گیا تھا کہ ان کے اوپر جیسے میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور سیف رہیں گے. ان کے اپنے سیکیورٹی گارڈ اور اپنی سیکیورٹی ارینجمنٹ پوری نہیں تھی. اور یہ جو کہہ رہے تھے نا کہ جناب وہ ابھی ضمانت نہیں دی ہے, ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ختم کر دیا تھا سنگل جج کا, اور اس کی بنیاد پر جو ریمانڈ دیا گیا تھا ریمانڈ بھی ختم ہو گیا تھا. ریمانڈ کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت رہ نہیں جاتی تھی, جو کہ ریمانڈ بیس کیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کے اوپر. الٹیمیٹلی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور آج بھی جب خواجہ حارث صاحب نے, سلمان صفدر صاحب نے بہت زبردست بحث کی, اور وہ بحث بنیادی طور پر نیب کے اختیارات کے اوپر تھی.
نیب کا اختیار نہیں ہے. میں آپ کے سامنے بتا چکا ہوں سیکشن 9 کے تحت دور دور تک یہ کرپشن کا کیس بنتا نہیں ہے. ایک زمین جو لیز پہ دی گئی یا زمین جو دی گئی ہے ایک ٹرسٹ بنانے کے لیے, اور جہاں آج بچے پڑھ رہے ہیں, یتیم بچے پڑھ رہے ہیں, غریب بچے پڑھ رہے ہیں, اور اس ملک میں اضافہ کر رہے ہیں. وہ اپنا ڈیم فنڈ کے لیے آپ کو پتہ ہے بہت سے لوگوں نے پیسے دیے, تو یہاں بھی ملک ریاض صاحب نے پیسہ دیا, کوئی احسان نہیں کیا انہوں نے. وہ اس طرح کی صدقہ اور خیرات کرتے رہتے ہیں. اور یہ آج وہ جو ڈیولپ ہوئی ہے زمین, اور اس کو جوڑنے کی کوشش کی تھی 190 ملین. یا تو عمران خان صاحب نے اپنی ذات کے لیے کوئی پیسہ لیا ہو, اور سیکشن 9 میں یہی ہے کہ مس یوز آف اتھارٹی, اگر آپ اپنی ذات کی حد تک کو فائدہ لیتے ہیں تو پھر یہ کیس بنتا ہے. 190 ملین پاؤنڈ کا میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں, وہ سپریم کورٹ میں پیسہ آ گیا, وہ پیسہ کہیں اور نہیں گیا, اور یا تو وہ نا کہ ذاتی طور پر پیسہ لیا ہو. پھر جو بڑی مزیدار بات ہے یہ جب انکوائری سے انویسٹیگیشن میں آپ نے کنورٹ کرنا ہو تو 3 وجوہات ہیں جو بیل کے حوالے سے. ایک تو ایویڈنس ٹیمپر نہ کر دے, ملک سے فرار نہ ہو جائے, اور انویسٹیگیشن میں کوآپریٹ نہ کر رہا ہوں. عمران خان صاحب سارے معاملے میں جب اختیار ہی نہیں ہے تو انویسٹیگیشن میں کوآپریٹ کرنے کی بات میری سمجھ سے باہر ہے. میں لاجیکل اس لیے کہتا ہوں کہ یہ جب پہلے آپ اختیار ڈٹرمن کرنا, اور قانون یہی ہے کہ جب تک آپ پہلے تک اپنا اختیار طے نہیں کرتے ہیں آپ مزید پروسیڈ کر نہیں سکتی ہے. قانون کی منشا ہمیشہ یہی چلی آ رہی ہے. انکوائری رپورٹ پہلے نہیں دی, جب انویسٹیگیشن میں کنورٹ کر دی تو یہ عدالت کے ریمارکس تھے, اور بڑی وضاحت کے ساتھ پوچھا گیا, بتایا گیا وہاں کہ یہ تو رپورٹ بعد میں دی گئی. اور بڑی مزیدار اس کیس میں ہے, جہانگیر جدو صاحب ہمارے دوست ہیں, ایڈوکیٹ ہے, لیکن نون لیگ کے بہت قریب ہے, اسی لیے نوازا گیا ان کو. اچھا چلے نوازا گیا, ناسی دوست ہیں ہمارے ایڈوکیٹ جنرل, انہوں نے کہا جی آرٹیکل 245 لگا ہوا ہے یہاں پر, آپ کیس ہی نہیں سن سکتے. اب یہاں یہ بڑی مزیدار بات ہے, شاید انہیں پتہ نہیں ہے. چلے میں بتاتا چلتا ہوں, جب آرٹیکل 245 کا اطلاق ہوتا ہے تو اس سے پہلے جتنے بھی کام ہیں, جتنے بھی ہیئرنگ چالی ہوں, آرٹیکل 199 پڑھ لیں تو اس میں بڑی کلیئرٹی ہے. لیکن اس کے پیچھے لاجک سمجھیے گا, چھپنا چاہتے ہیں. عمران خان کے لیے تھریٹ ہے بھئی, الیکشن سے ہوتا نہیں, مقابلہ تم کر نہیں سکتے. 13 سیاسی جماعتیں جو ہے جس بانڈے طریقے سے اس جمہوریت کے ساتھ ریپ کر رہی, میں لفظ ریپ انٹینشنل استعمال کر رہا ہوں, یہ بڑا ظلم ہے اور بڑی زیادتی ہے. آج بڑی کوشش ادھر سے ادھر کی باتیں کرتے رہے کہ کنفیوژن کریٹ کریں کہ یہ نہیں, اور ضمانت حق ہے میرا, اور یہ کوئی احسان نہیں ہے. میں پھر بتاتا چلوں کہ یہ ہمارے انکر منیف فاروق نے یہ بات کی ہے, اور اس نے بڑا باتیں توڑ موڑ کے بیان کرنے کی کوشش کی جناب, کہ جی لاہور ہائی کورٹ کو بھی حفاظتی ضمانت, میں دوسری بات کر رہا ہوں, وہ میں بعد میں بات کرتا ہوں. حفاظتی ضمانت حق ہے, لیکن یہاں نیب کا تو کیس ہے ہی کچھ نہیں ہے. نیب کا آپ کو کرپشن اور کرپٹ پریکٹس ثابت کرنا بڑا مشکل کام ہے, اور کویشمنٹ کا بڑا زبردست کیس بنتا ہے. لیکن ابھی جو کہ ریفرنس بھی فائل نہیں ہوا, ابھی انویسٹیگیشن کی حد تک ہے, اور انویسٹیگیشن اپنے تک ختم ہو سکتی ہے. میں تو اس کے کال اپ نوٹسز میں جو کہ چیلنج کیے تھے, پہلے معاملہ بھجوا دیا تھا واپس نیب کے پاس, اور اب تو بڑا زبردست موقع ہے کہ اس کو چیلنج کرنا بنتا ہے, اور چیلنج کیا جانا چاہیے تاکہ یہ معاملہ جو ہے ہمیشہ کے لیے منطقی انجام تک پہنچ سکے. بار بار پریشر ڈالنے کے لیے یہ ادارے استعمال کرنا عام سی بات ہے. آپ کو پتہ ہے کہ چیئرمین نیب نے, جو پچھلے چیئرمین نیب تھے, انہوں نے آفتاب سلطان نے پریشر لینے سے انکار کر دیا تھا, اور وہ ریزائن کر گئے تھے الٹیمیٹلی. اس کے بعد نئے چیئرمین نیب جو لگائے گئے ہیں, لگ یہی رہا ہے کہ یہ ایک بونا کہہ دیں یا آپ کیا کہیں, آپ نام کے چیئرمین ہیں, ٹول کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں, جیسے الیکشن کمیشن استعمال ہو رہا ہے. کب تک یہ اس نظام کو اس ڈگر سے اتارتے رہیں گے؟ یا اگر بہت ذہین انٹیلیجنٹ آدمی نیب ہوتا, قانون اس نے پڑھا ہوتا, تو کبھی بھی وارنٹ آف اریسٹ چھٹی والے دن, 1 مئی والے دن, یہ بھی سوال ساری عدالت کے سامنے آیا کہ 1 مئی والے دن پھر اس کی ایگزیکیوشن کا معاملہ ہے. یعنی اس سارے کے پیچھے انٹینشن ایک ہی تھی کہ کھل کے بات کریں. یا ہائی کورٹ کے ریمارکس بھی تھے کہ آپ کو گرفتار کرنا مقصود تھا, وارنٹ یعنی آپ کو ڈیو پروسیس آف لا کے مطابق کچھ نہیں تھا, صرف اور صرف گرفتاری مقصود تھی. اس سارے پروسیس کے اندر ایک بات تو بڑی سمجھ میں آ گئی ہے کہ عمران خان صاحب کو, یعنی اگر عمران خان صاحب کی یہ رہائی نہ ملتی تو اس سے آگے الٹیمیٹلی کیا ہے, انویسٹیگیشن یہ چل رہی ہے, باقی پرچیاں ان میں ضمانتیں خارج ہو جانی تھی. یعنی اتنا خطرناک یہ ٹریپ تھا کہ اگر یعنی جو آپ نے ضمانتیں لی ہوئی ہیں, انٹرم کا ضمانتیں لی ہوئی ہیں, ضمانت قبل از گرفتاری, اب جب پیش نہیں ہوں گے تو وہ خارج ہو جائیں گی. تو الٹیمیٹ پلان یہی تھا کہ ایک سے کرنے کے بعد پھر دوسروں میں انویسٹیگیشن کے نام پر
کسٹڈی لینا, پھر ریمانڈ لینا, اور عمران خان صاحب کو پورے پاکستان میں جس طرح پہلے ذلیل کرتے رہے ہیں لوگوں کو, اس طرح عمران خان صاحب کو بھی لے کے جانا کہ عمران خان صاحب کی ذات کے ساتھ رب کی ذات بڑی واضح ہے, رب پہ ٹرسٹ بہت زیادہ ہے, اور اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ مشکل سے مشکل حالات میں بچ کر نکل آتے ہیں, اور انہیں اگر کو گرانا بھی مقصود ہو تو جب تک رب کی ذات نے گرانا مقصود نہ ہو تو کوئی گرا نہیں سکتا. اب باقی جو ہے بیک گراؤنڈ پہ وہ جو رپورٹ داخل کی ہے 5 ممبر بینچ کے سامنے تھا, کیس میچ ہو گیا, لاہور ہائی کورٹ میں تھا, ایسوسیٹ میرے وہاں موجود تھے, ایک رپورٹ داخل کی جس میں انہوں نے کوئی تقریباً 7 کے قریب یا 8 کے قریب پرچے ہیں, اس میں 3 پرچے جو ہوئے ہیں 10 مئی کے واقعے کے حوالے سے, تھانہ گلبرگ کا, تھانہ اپنا سرور روڈ کا, اور تھانہ شادمان کا. اس میں بھی عمران خان صاحب کو نومینیٹ کیا ہوا ہے. عمران خان صاحب یہاں تھے اب 109 میں, لیکن 109 میں عمران خان صاحب کو یہ ثابت کرنا بڑا مشکل ہوگا کہ یہ کرمنل کنسپریسی کے حوالے سے یہ معاملات چلے آ رہے ہیں. ضمانت حق ہے, اور میں نے بار بار چیلنج کرتا ہوں کہ اس میں آ جائیں, کوئی بھی آ جائیں. کیا ضمانت, یعنی میرا ضمانت قبل از گرفتاری, یعنی میں بے گناہ ہوں, مجھے آپ نے پولیٹیکلی وکٹمائز کیا ہے, کیسوں میں انوالو کیا ہے, تو کیا میں ضمانت نہیں لے سکتا؟ یہ قانون یہی ہے کہ آپ ضمانت لے سکتے ہیں, اور ضمانت لینے سے آپ کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. اور جب آپ مثال کے طور پر اسلام آباد جانا ہے تو لاہور میں بچے اسلام آباد میں ہے تو وہاں تک راستے میں گرفتار نہ کر لے, تو اسی لیے آرٹیکل 119 کو سامنے رکھتے ہیں. پروٹیکٹیو بیل کا کانسیپٹ دیا ہوا ہے, حفاظتی ضمانت کا کانسیپٹ دیا ہوا ہے. جو یہ خوش فہمی میں یا غلط فہمی میں قوم کو گمراہ کر رہے ہیں, ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کر سچ اور حقائق نہیں بتاتے ہیں, انہیں 1000 دفعہ سوچنا چاہیے کہ سچ اور حق کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے. آپ آئین اور قانون کے مطابق کریں, قوم ساتھ کھڑی ہوگی. لیکن اس طرح بیٹھ کر دھوس دھاندلی اور فراڈ اور فریب سے آپ اگر آپ کریں تو یہ پاسبل نہیں ہے. اور میں نے اس بیل کے بارے میں تو یا اس ساری نیب کی پروسیڈنگ کے بارے میں کہہ دیا تھا, اور میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ یہ بیسیکلی جھوٹ اور فراڈ پر مبنی ہے, اور حقائق بھی میں نے سارے رکھے تھے. اور میں اب بھی دستیاب ہوں, آ جائیں جس طرح مرضی بیٹھ کر جس مرضی چینل پہ اس پہ ٹاکرا کر لیں, مناظرہ کر لیں, کہ آپ کو تسلی ہو جائے گی, تشفی ہو جائے گی. لیکن خدا را گمراہ مت کریں قوم کو, گمراہ کو تقسیم کرنے کی جو سازش اور کوشش ہو رہی ہے اس کا ساتھ مت بنے. کب تک آپ اس طرح اس نظام کو لے کر چلتے رہیں گے, یہ سوچنے کی بات ہے. یہی وہ تکلیف دہ بات ہے جس پہ آپ کو 1000 بار سوچنا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ قوم کسی بھی گمراہی میں نہیں جائے گی, حق اور سچ کا ساتھ دے گی. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.